شمشیر صاحب، ایک المناک واقعہ پیش آیا ہے نواز شریف زرعی یونیورسٹی ملتان میں کہ ایک فیمیل اسٹوڈنٹس جو موٹر سائیکل چلا کے خود اپنی تعلیم حاصل کرنے آتی تھی، وہ یونیورسٹی کے اندر یونیورسٹی کی اپنی بس کے نیچے آ کے جام بیٹھ. یہ ایک المناک واقعہ اس لیے بھی ہے کہ یونیورسٹی کے اندر آپ دیکھیں تو بڑے بڑے سڑکیں ہیں، کھلی سڑکیں ہیں، مطلب ایک تو مین روڈ ہے نا جہاں ٹریفک چل رہی ہے. یونیورسٹی کے اندر تو بالکل ایک ڈفرینٹ ماحول ہے، وہاں پہ نہ تو بسوں کی سپیڈ زیادہ ہوتی ہے، نہ ٹریفک زیادہ ہوتی ہے. پھر ایک بچی جو گھر سے روزانہ آتی ہے اور اس کا 5واں سیمسٹر تھا، اور یہ کوئی آج پہلے دن نہیں آ رہی تھی، اور بچیاں جو ہے موٹر سائیکل کی ریس بھی نہیں لگاتی. تو یہ کیا ہے؟ اس کا ملزم کون ہے؟ کون اس کا ذمہ دار ہے؟ مطلب اس طرح تو جو خواتین ہماری جو پڑھنے والی ہیں آتی ہیں، ماں باپ تو گھبرا کے جو جن کو چھوڑنے کا انتظام نہیں ہے، جو اپنے اب دیکھیں نا بہت سارا ٹرینڈ ہے، ہر تعلیمی ادارے میں موٹر سائیکل چلا کے بچیاں خود جاتی ہیں تعلیم حاصل کرنے. تو اس سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایک تو مجھے ذمہ دار جو ہیں ان کے وہ بتائیں کون ہو سکتے ہیں، دوسرا جو بچیاں پڑھنے جاتی ہیں وہ کس قدر مایوس ہیں؟ دیکھیے، میرا خیال ہے کہ اس کا اندازہ ہمیں اس احتجاج سے لگایا جا سکتا ہے جو خود یونیورسٹی کے طلبہ اور طالبات نے کیا، اور پھر آپ کو پتہ یونیورسٹی انتظامیہ کو چھٹی بھی دینی پڑی اور یونیورسٹی بند کرنی پڑی. لیکن اصل بات جو آپ بات کر رہے ہیں کہ ہمارے ہاں گرلز بڑی مشکل سے اب خود اپنی بائکس پہ آنا شروع ہوئی ہیں، اسکوٹی یوز کرنا شروع کی ہے. اچھا، وہ اب اچھا ٹرینڈ ہے، چیزیں ہیں. لیکن یونیورسٹی کے اندر ایک طالبہ کا یا کسی بھی طالب علم کا اس طرح کا حادثہ ہونا، یہ میرا خیال ہے کہ اپنی نوعیت کا ملتان میں ایک تو پہلا واقعہ ہے، اور دوسری بات پھر ایک طالبہ کا ہے، اور تیسری بات افسوس تو ہے یہ اس بڑے واقعے پہ، لیکن اس کے بعد جو افسوس جس بات پہ ہوا اور چیزیں ہوئی، وہ جو ورثہ کہہ رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ 3 سے 4 گھنٹے جو بچی کی طالبہ کی جو باڈی ہے وہ وہیں پڑی رہی، اور کیونکہ یونیورسٹی انتظامیہ کا ویٹ کیا گیا، اچھا، اور وہ جو ڈاکومنٹیشن کروائی گئی یا ویٹ کروایا گیا وہ ان کے پیرنٹس کے لیے شاید تکلیف، یہ بات ان کے والد نے کہی بھی ہے. اب سوال یہ ہوتا ہے کہ کیا پروسیجرز تھے، کیا ریسکیو 112 کو کال کی گئی، کیا یونیورسٹی کا چیزیں تھیں، کیا انکوائری ہوئی، کیا چیزیں ہوئیں. لیکن یونیورسٹی کے جو اب وہ جو ڈرائیور ہے وہ ڈرائیور کی غلطی کتنی ہے، اس بچی کا جو بائک چلا رہی تھی وہ کیمرہ فوٹیج تھی. اگر مطلب وائس چانسلر ایمانداری کے ساتھ اس کی تحقیقات کرتے نہ تو یہ احتجاج ہوتا. میری بات سنیں، وہاں فوٹیج موجود تھی، انہوں نے فوٹیج چھپا لی. بھائی اگر کوئی انسیڈنٹ ہو گیا ہے تو آپ کا تو کام ہے فوٹیج دینا، اس میں پتہ لگ جائے گا، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا کہ لڑکی کا قصور تھا یا اس بس ڈرائیور کا قصور تھا، کیسے وہ بچی نیچے آئی. انہوں نے وہ سی سی ٹی وی فوٹیج ابھی تک جو ہے نا منظر عام پہ نہیں آنے. دیکھیے، اس سے مطلب یہ ہوتا ہے کہ کچھ چیز ایسی ہے جس میں غلطی انتظامیہ کی ہو سکتی ہے، ڈرائیور کی ہے، اور اگر بچی کی بھی ہے تو پتہ تو لگ جاتا ہے نا. لیکن مسئلہ یہ ہو رہا ہے کہ آپ اس سانحے کے بعد جس انداز میں اس کو ٹیکل ہوا، سوال اس کے اوپر ہے. تو کیا، اور آپ کو پتہ ہے پبلک پریشر کے بعد 2 دن بعد جا کر ڈرائیور کو گرفتار کیا گیا، اور چیزیں گرفتاری کو چھوڑے، پھر لڑکی کے جو والد ہے اس کو پریشرائز کیا گیا کہ آپ صلح نامے پہ دستخط کریں. اس کے والد نے شکایت کی ہے کہ دیکھیں یہ تو وائس چانسلر نے اس کو کہا ہے کہ جب تک آپ سائن نہیں کریں گے آپ کو ڈیڈ باڈی نہیں ملتی. اس پر اسٹوڈنٹ نے جو ہے نا پروٹیسٹ کیا ہے، اور اسٹوڈنٹس کا جو ڈیمانڈ ہے وہ یہی ہے کہ وائس چانسلر جو ہے وہ نااہل ہے اور اس کو ہٹایا جائے. اور آپ کو پتہ ہے یہ وائس چانسلر ہے، یہ وائس چانسلر ہے بھی نہیں. یہ جس طرح عدالتوں کا سہارا نہیں لے رہتے اسٹے لے کے بیٹھ جانا، یہ اس طرح کا معاملہ چل رہا ہے. سینئر ٹیچر ہیں ڈاکٹر اشتیاق اجوانا صاحب، اور لیکن میرا خیال ہے کہ وہ ان کے پاس چارج ہے وائس چانسلر کا کیے جا رہے ہیں کورٹ کے ذریعے. مطلب ان کو گورنمنٹ نے کوئی وائس چانسلر یہاں پہ تعینات نہیں کیا جب سے یہ ہیں. چارج ضرور ہے لیکن مستقل وائس چانسلر نہیں ہے، ایک نہ مستقل ہے نہ یہاں پہ ہونے دے رہے ہیں کیونکہ عدالتوں میں گئے ہوئے ہیں. جی ٹھیک ہے، تاکہ کام کو لمبا کرے. بہرحال جب سے یہ آئے ہیں کہ نواز شریف زرعی یونیورسٹی کا ایک بہت اچھا اور ایک ماڈل رول ماڈل تھی یونیورسٹی، نہ کبھی پروٹیسٹ ہوا نہ کبھی اس طرح کے انسیڈنٹ ہوئے. اب تو بہت سارے کیسز آ رہے ہیں جو ہم رپورٹ نہیں کرتے. یہ تو ایک بڑا حادثہ تھا تو ہم رپورٹ کر رہے ہیں. تو اس پر میں سمجھتا ہوں کہ ایک حکومت پنجاب کو چاہیے فوری طور پر اس پہ ایک کمیٹی بنائے. جو لوگ ذمہ دار ہیں خاص طور پر جنہوں نے یونیورسٹی کا ماحول خراب کرنے کا ماحول بنایا ہے، مطلب اگر بچی ایکسیڈنٹ ہو گیا نا، حادثہ بھی ہو جاتا ہے، اس پہ سی سی ٹی وی فوٹیج کیوں غائب کی گئی؟ اس والد کو کیوں پریشرائز کیا گیا کہ آپ صلح کریں؟ اگر ایک ڈرائیور مجرم ہے تو اس کو آپ قانون کے حوالے کریں.
وہ عدالتیں جانے, قانون جانے, وہ رہا ہو جائے نہ ہو, لیکن ایک وائس چانسلر اس طرح مطلب شیلٹر کیوں دے رہا ہے اس بندے کو. تو یہ چیزیں ہیں جس سے میں سمجھتا ہوں کہ خاص طور پر ہماری جو بچیاں ہیں, جس طرح یہ رکشوں میں جاتی تھی اور ہراس ہوتی تھی, اس سے بہتر ایک اچھا طریقہ ہے موٹر سائیکلوں پہ جانا. خود بھائی محتاج نہیں ہے وہ محتاج کسی. اچھا بچی نے آپ کو پتا ہے کہ ہیلمٹ بھی پہنا ہوا تھا. اچھا بچی اور اگر سے مجھے تو لگتا ہے کہ جو مرضی کر لیں, لیکن ہمیں یہ ضرور دیکھنا چاہیے کہ جو ڈرائیور ہے اس کا ایکسپیرینس کتنا تھا, اس کا لائسنس کیسے بنا ہوا اور چیزیں. مسئلہ نہیں ہے, بسوں کے جو ڈرائیور ہیں وہ اتنے سینئر ہو جاتے ہیں, وہ بسیں نہیں چلاتے. یہ جو ان کے ہیلپر ہوتے ہیں وہ چلا رہے ہیں, وہ جو ان کے ہیلپر یا اسسٹنٹ بھرتی ہوتے ہیں وہ بسیں چلا رہے ہیں. اس کے اوپر انکوائری کرنے کی ضرورت ہے کہ جو ڈرائیور تھا اصل ڈرائیور وہی چلا رہا تھا یا کوئی کنڈکٹر چلا رہا تھا, اور اگر وہ کتنا پرانا اس کا ہے, کیا اس کا لائسنس کمپیوٹرائزڈ ہے, کیا اس کے بعد PSV لائسنس ہے, پروفیشنل لائسنس ہے یا نہیں ہے بڑی گاڑی چلانے کا. دیکھیے میں پھر مجھے جو اس بات کا افسوس ہے نا, یہ بچی اگر مین شاہراہ پہ اس کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا تو سمجھ آتی تھی بات. دونوں طرف ٹریفک ہوتی ہے, کوئی بس تیز ہو جاتی ہے, کچھ مسئلہ ہو جاتا ہے. یونیورسٹی کے اندر ہم نے سڑکیں دیکھی ہیں, کھلا ماحول ہے, وہاں پر نہ کوئی ٹریفک ہے, وہاں پہ بچی کو کچل دینا یہ یقینی طور پر کوتاہی ہے, اس کی سوا اور کچھ بھی نہیں بس. اور اس کوتاہی کا ازالہ سمپل جو ذمہ دار شخص ہے یا سسٹم ہے اس کو ذمہ دار ٹھہرا کے ہی ہو سکتا ہے. نہیں دیکھیں ذمہ دار تو ٹھہرائے, میں کہتا ہوں بھائی ایسے لوگوں کو سخت سزا دی جائے جو اس میں ملوث پائے جاتے ہیں, اور خاص طور پر جو ان کے ڈسپلن کمیٹی ہے ان کو بھی ایکشن لینا چاہیے. وہ کہاں ہیں, مطلب اگر اس یونیورسٹی کے اندر آپ کے بچے محفوظ نہیں ہیں, سڑکوں پر تو چلو سمجھ آ سکتی ہے, شاہراہ پہ جا رہے ہیں, روڈ پہ جا رہے ہیں, وہاں کوئی حادثہ ہو جاتا ہے, کوئی لڑائی, لیکن یونیورسٹی کے اندر کو جو ماحول جس طرح خراب ہوا ہے اس پر یونیورسٹی انتظامیہ بھی ذمہ دار ہے.